اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ساتھ میں پڑھیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم، اور تمام ہی مسلیان، اور اگر سنتی ہو تو میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب پہلے آمین کہو۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور یہ سب ہم جمع ہیں، اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میرے پیارو، یہ جو مہینہ ہے الحمدللہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان، اور آنے والا مہینہ رمضان، بہت پیارا مہینہ یہ بھی اور آنے والا بھی۔ اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ کہ شعبان، اگر کوئی اس کا ترجمہ پوچھے آپ سے کہ بھائی مہینے کے تقریباً یوں سمجھو کہ 15-20 دن ہو گئے، تو یہ جو مہینہ ہے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کا نام ہے شعبان۔ شعبان کا مطلب کیا ہے میرے پیاروں؟ شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانا۔ بولو شعبان کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی چیز کو پھیلانا۔ اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، اللہ اپنی رحمتوں کو پھیلائے گا۔ بولو بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، اللہ اپنی رحمتوں کو پھیلائے گا۔ اور جہاں شعبان مہینہ مکمل، کون سا مہینہ شروع ہوتا ہے؟ بولو نا رمضان۔ رمضان کے عربی میں کیا معنی؟ کیونکہ رمضان رمضان رمضان، سب کہتے ہیں رمضان مہینہ آنے والا، رمضان مہینہ آنے والا۔ رمضان کے اصل معنی ہے کسی چیز کو جلانا۔ بولو کسی چیز کو اتنا جلانا، اتنا جلانا، اتنا جلانا کہ اس کا پاؤڈر، اس کا راکھ بنا دینا، اور اس کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں رمضان مہینہ آ گیا، میرے جتنے بندے، جتنی بندیاں، سب کے گناہوں کو جمع کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس کو جلاؤ، اتنا جلاؤ، اتنا جلاؤ، اتنا جلاؤ کہ سارے کے گناہ راکھ بن جائے، اور ہوا میں ایسا اڑا دو جیسے میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ کتنا پیارا مہینہ شعبان۔ اور بولو، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیار سے سبحان اللہ بولنا، ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ شعبان، ہمارے نبی فرماتے یہ میرا مہینہ، بولو یہ یعنی یہ محمد کا مہینہ، ہمارے نبی فرماتے یہ میرا مہینہ، اور آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ، اللہ بھی کریم، ہمارے نبی بھی کریم، اور ہم ان دو مہینوں کے بیچ میں اللہ گناہ معاف کر کے ہم کو بھی کریم بنا دیں گے۔ میرے دوستو، بہت پیارا مہینہ آنے والا ہے رمضان۔ ہاں بولو نا، روزہ رکھیں گے؟ تراویح کتنی رات؟ پہلی رات تراویح پوری مسجد پیک، دوسری تراویح میں بھی پوری مسجد پیک،
तीसरी तरावी में बूढ़े बूढ़े दिखेंगे, जवान जवान थोड़े कम हो जाएंगे, चौथी पाँचवीं में तो एकदम कम, छठी सातवीं में एकदम कम। अरे कहाँ गए, कहाँ गए? पहली रात को इतना मजमा था तरावी में, अब इतना मजमा काहे को नहीं है? नहीं, वो सब कुरान ख़त्म करवाने आएंगे 27वीं रात को। मेरे प्यारो, और क्या बहाना क्या है मालूम है? तरावी वो 1.25 घंटा पाँव दुख जाते, एक तो पूरा दिन रोज़ा रखने का, फिर 1.25 घंटा 1.5 घंटा पाँव दुख जाते। मेरे दोस्तों, मोबाइल पर आंखें नहीं दुखती, मोबाइल पर हमारी आंखें नहीं दुखती। तरावी में तो एक किस्म का वर्जिश भी है, बदन में सेहत भी है। मोबाइल में तो कैंसर का भी मामला है, अटैक का भी मामला है, आँख के रेटिना पे सूजन का भी मामला। खैर चलो, अब वो सब बातें रहने दो, रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। और जो रोज़ा रखेगा क्या मिलेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने प्यार से फरमाया, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से फरमाया, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती नमाज पढ़े, बोलो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएंगे। मेरा उम्मती ज़कात दे, अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। मेरा उम्मती सदका खैरात करे, अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। अरे मेरा उम्मती उम्रा करे, हज करे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएंगे। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, जब मेरा उम्मती रोज़ा रखे जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह फरमाएंगे, तू मेरा बन गया, मैं तेरा बन गया। सारी इबादतों पर जन्नत, रोज़े पर डायरेक्ट जन्नत वाला यानी कौन? अल्लाह। तो सब रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं बार बार पूछता जाऊंगा, आप लोग हाँ कहते जाओगे, रोज़ा रखोगे ना इंशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती मर्द या औरत रोज़ा रखे, ईमान की हालत में रखे और बशाशत के साथ रोज़ा रखे। रोज़ा कैसा रखने का? देखो, एक रोज़ा रखता है खुशी खुशी, एक टेंशन। तो हमारे नबी ने फरमाया, जो टेंशन में रखे उससे सवाब नहीं मिलेगा। खुशी खुशी रखने का कि भाई 11 महीने खुद दबा दबा के खाया, दबा दबा के पिया। अब एक महीना है, उसमें भी 29 दिन या 30 दिन अल्लाह के वास्ते भूखा रहना। तो हमारे नबी ने फरमाया, ईमान की हालत में और बशाशत के साथ रोज़ा रखे, सिर्फ रोज़ा रखे। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। सब रखेंगे रोज़ा इंशाअल्लाह। मैंने बोलो ना, रखेंगे इंशाअल्लाह। अब पॉइंट पर आ रहा हूँ मैं। आप सबको मालूम है हमारे नबी 7 आसमानों पर गए। हाँ बोलो, हाँ गए। बोलो न, गए, 7 आसमानों पर गए। और उसके बाद फिर 8 जन्नतों में भी गए। आप सिर्फ सुभान अल्लाह बोलते जाना, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर गए। बोलो पहले आसमान पर गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी दूसरे आसमान पर गए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर गए, सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर गए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी पाँचवें आसमान पर गए, हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी छठे आसमान पर गए, सैयदना कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी आसमान पर गए, 7वें आसमान पर गए, सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात हो गई। कितने आसमानों पर हमारे नबी पहुँचे? सिर्फ सुनते जाना। फिर हमारे नबी ने कितनी जन्नतों को पार किया? 8। साथ में बोलो, कितनी जन्नतों को पार किया? 8। उंगली पर गिनते जाओ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली जन्नत को पार कर गए, बोलो सुभान अल्लाह। फिर जन्नतुन नईम को पार कर गए, बोलो सुभान अल्लाह। फिर जन्नत आदन को पार कर गए, बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी जन्नत खुल्द को पार कर गए, बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी जन्नत सलाम को पार कर गए, बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी छठे नंबर पर जन्नतुल मुकामा को पार कर गए। फिर 7वें नंबर पर जन्नतुल मावा को पार कर गए। और जब आखिरी जन्नत जन्नतुल फिरदौस को भी पार कर गए। बस मुझे ये बताना था, ये 7 आसमान और 8 जन्नत को जब हमारे नबी पार कर रहे थे,
ساتھ میں حضرت جبرائیل تھے. لوگ ساتھ میں کون تھے؟ کسی مقام پر، یا تو ساتوں آسمانوں کے بیچ میں یا آٹھوں جنتوں کے بیچ میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، برابر سننا، حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی، او میرے پیارے نبی، ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. بولو ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو بلا لوں، کیونکہ ساتوں آسمانوں پر فرشتے ہی فرشتے. بولو آٹھوں جنتوں میں فرشتے ہی فرشتے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم دنیا میں تو ہے نہیں، ہم تو آسمانوں پر ہے یا جنتوں میں ہے، اور ایک فرشتہ، صرف ایک فرشتہ بہت تڑپ رہا ہے، بہت تڑپ رہے وہ فرشتہ، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا ضرورت ہے ملاقات کی، کیونکہ فرشتوں کا سردار تو میرے ساتھ میں ہے. کون؟ فرشتوں کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل. کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ فرشتے کتنے ہیں. آپ کو معلوم ہے؟ امن میں نہیں معلوم؟ نہیں معلوم ہے فرشتے کتنے ہیں؟ نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم فرشتے کتنے ہیں. اللہ نے ان گنت، کوئی گن نہیں سکتا، اتنے فرشتے اللہ نے بنائے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اتنے فرشتے، اتنے فرشتے، اتنے فرشتے میں نے کسی کو بتایا نہیں. اب ہمارے نبی ساتوں آسمانوں کو پار کرے، بولو سبحان اللہ، یا آٹھوں جنتوں کو پار کرے، بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا. ہمارے نبی نے فرمایا کیا ضرورت ہے، فرشتوں کا سردار تو میرے ساتھ ہے. کہا لیکن وہ بہت تڑپ رہے، ایک بار آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا بلا لو، بولو سبحان اللہ. بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور فرشتے آئے انسان کی شکل میں. بولو کس کی شکل میں؟ آئے، آ کر السلام علیکم. وعلیکم السلام. معلوم نہیں بہت دیر سے باتیں ہوتی رہی. باتوں باتوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں معلوم عمر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو تمہاری عمر نہیں معلوم؟ تمہارا جیسا ہمارے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے کو پوچھتے ہیں ہاؤ اولڈ آر یو، تمہاری عمر کتنی ہے، واٹ از یور ایج، تمہاری عمر کیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اور فرشتے نے کہا میرے کو نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. یعنی وہ فرشتے کی عمر کتنی لمبی ہوگی، کیونکہ حضرت آدم اور ان کے کریشن یعنی ان کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا ہو مطلب تمہاری عمر تو بہت لمبی ہے. کام کیا کر رہے ہو بھائی اس زمانے سے اب تک؟ کام کیا کر رہے ہو؟ وہ فرشتے نے بہت اچھا جواب دیا، بولو سبحان اللہ. کہا میرے پیارے نبی جتنے فرشتے ہیں سب کام پر ہیں، سب ڈیوٹی پر ہیں. کہا کیا ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا کوئی فرشتہ کھڑا ہے تو کھڑے کھڑے اللہ کی تعریف کرتا ہے، وہ قیامت تک کھڑا رہے گا، بولو سبحان اللہ. کوئی بیٹھا ہے تو قیامت تک بیٹھا رہے گا اللہ، اور سب اللہ کی تعریف کریں گے. کوئی رکوع میں تو قیامت تک رکوع میں رہے گا، کوئی سجدے میں تو قیامت تک سجدے میں رہے گا، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا قیامت تک سبحان اللہ، کوئی تحمید الحمدللہ پڑھتا قیامت تک الحمدللہ، کوئی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتا وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھے گا. مطلب اللہ نے سب فرشتوں کو کام پہ لگا دیا ہے اور سب اپنا اپنا کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے. اور اسی کو قرآن میں فرمایا، اسی کو قرآن کریم میں فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اور فرشتے سب کام میں نہ ہو تو قرآن میں بہت جگہ پر ہے، بولو سبحان اللہ. آپ نے پڑھا کبھی قرآن میں فرشتے کیسے کیسے کام میں؟ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا
فالتاليات ذكرا. ایک اور جگہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبعا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ایک اور جگہ والذاريات ذروا فالعاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تو کہا ہاں ہاں سارے فرشتے یعنی جب سے پیدا ہوئے قیامت تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. ہمارے نبی نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ ملنے تو تم آئے ہو, تم کیا کرتے ہو؟ کہا مجھے اللہ نے ڈیوٹی دی ہے جب سے پیدا ہوا ہوں قیامت تک میری زبان پر محمد 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 رہے گا. محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ. بولو محمد الرسول اللہ. یعنی سوچو ہمارے نبی کا نام کب سے شروع ہوا ہے؟ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے وہ محمد 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 کر رہے اور قیامت تک ہمارے نبی کا نام لیتے رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. کہا حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے سے میرے پیارے نبی میں آپ کا نام لے رہا ہوں. وہ تو ہوا کیا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ آسمانوں پر آ رہے ہیں. وہ فرشتے کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑے دیر پہلے پتہ چلا آپ آسمانوں پر آ رہے, تو میں نے ڈائریکٹ اللہ سے پرمیشن لی کہ اللہ جن کا نام میں لے رہا ہوں محمد 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 وہ تو آ رہے ہیں, تو مجھے ملاقات ملے گی نہیں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا مجھے مت پوچھو, انہی سے پوچھو, وہ اجازت دے تو مل لینا ورنہ مت ملنا. کہا میں نے اجازت لی اور آپ نے اجازت دے دی اور میں آ گیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ای شیء ترید, کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ ملاقات ہو گئی, چلو ماشاءاللہ, اب چاہتے کیا ہو؟ بھائی ہم سب بھی چاہتے ہیں, بولو انشاءاللہ. ہمارے نبی نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں, ایک چیز چاہتا ہوں آپ سے. کہا کیا چیز چاہتے ہو؟ کہا مجھے اجازت دو ایک بار میں آپ کی پیشانی کو چوم لوں. بولو سبحان اللہ. اجازت دو ایک مرتبہ آگے بڑھوں آپ کی پیشانی کو چوم لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. کیا منظر ہوگا جب وہ فرشتے آگے بڑھے اور ہمارے نبی کی مبارک پیشانی کو چوما. اور جب پیشانی کو چوم لیا ہمارے نبی نے فرمایا اب معاملہ مکمل, ملاقات ہو گئی. اب وہ فرشتے نے جو کہا وہ سننا. کہا میرے پیارے نبی ایک آپ کو خوشخبری بتاؤ, ایک بہت اچھی خبر بتاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بتاؤ نا. کیا؟ کہا میں پردہ اٹھاتا ہوں, آپ دیکھنا ذرا. اب وہ فرشتہ جو مہمان بن کے آئے تھے انہوں نے پردہ اٹھایا. ہاں پردہ اٹھایا. ہمارے نبی فرماتے رأیت الصندوق الاخضر. ہمارے نبی فرماتے میں نے اتنا لمبا بیگ دیکھا. بیگ سمجھتے ہو نا, بیگ وہ ہم لوگ جو سفر میں لے جاتے ویسا بیگ نہیں, اور وہ ہمارے جنازے کے لیے وہ بیگ رہتا ہے وہ بھی ویسا بھی بیگ نہیں, اور ہماری مسجدوں میں پہلے وہ لمبے لمبے بیگ رہتے تھے وہ بھی نہیں. ہمارے نبی فرماتے رأیت الصندوق الاخضر, میں نے اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا بالکل چاندی کی طرح چمکتا ہوا اور گرین کلر سبز رنگ کا میں نے اتنا لمبا بیگ دیکھا. تو میں نے اس فرشتے سے پوچھا یہ کیا بتا رہے ہو مجھے, یہ کیا بتا رہے ہو؟ اب وہ فرشتے نے جواب دیا یہ تو معراج کا موقع ہے نا, مکے کا موقع ہے. فرشتے کہہ رہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. ایک زمانہ آئے گا, پھر بولو ایک زمانہ آئے گا آپ کہاں جاؤ گے؟ گئے کہ نہیں گئے ہمارے مدینہ؟ ارے بولو گئے کہ نہیں گئے ہمارے مدینہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے. وہ فرشتہ بھی کہہ رہے ہیں معراج کے ٹائم پر ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے, اور اس وقت اللہ آپ پر اور آپ کی امت پر روزے کو فرض کریں گے. جب آپ مدینہ چلے جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی امت پر روزے کو فرض کریں گے. پڑھو میرے ساتھ میں, مدینہ ہمارے نبی گئے اور اللہ نے کیا فرض کر دیا؟ روزے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اور کون سی آیت پر روزہ فرض کیا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ ملے روزہ فرض. تو فرشتہ کہہ رہا ہے میرے پیارے نبی آپ مدینہ جاؤ گے ایک زمانے کے بعد اور اللہ آپ پر اور آپ کی امت پر روزے کو فرض کرے گا, اور جس کا روزہ قبول ہوگا یہ جو صندوق ہے نا بیگ ہے اس میں اس کا نام آ جائے گا. بولو سبحان اللہ. جس کا روزہ قبول ہوگا یہ صندوق میں اس کا نام آ جائے گا. اور پھر وہ فرشتے نے کہا
اور جس کا نام اس صندوق میں آ جائے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ روزہ تو ہم پر فرض ہو گیا، وہ صندوق میں ہمارا نام گیا کہ نہیں گیا؟ کیونکہ ایسا تھوڑی ہے کہ رمضان آ رہا اور پہلی مرتبہ روزہ رکھ رہے۔ یہ ہمارے کو جیسے میرے جیسے کتنے 50 سال والے، 55 سال والے، 60 سال والے کب سے روزہ رکھتے ہم لوگ؟ کو صندوق تو کب سے ہے؟ اگر ہمارا نام چلا گیا تو بغیر حساب و کتاب جنت، لیکن سوال ہے کہ ہمارا نام گیا اس میں صندوق میں گیا کہ نہیں گیا؟ اور اگر نہیں گیا تو آج ارادہ کرو لے جائیں گے نام انشاءاللہ۔ روزہ رکھو گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، روزہ رکھو۔ تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔